نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر، کہ آج اگر ہم نے قرآن کو نہ بلایا ہوتا تو زمانے نے بھی یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ امید ہے کہ تمام چاہنے والے خیریت سے ہوں گے، اللہ سب کو خوش رکھے۔ ایک اہم انفارمیشن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اور زنگ آلود جب لوہا ہو جاتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، تو آگے فرمایا کہ اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور ان کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ لوہے کو تو بٹھی کے اندر رکھ کر حضور نے فرمایا کہ جب لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کو لوہے یعنی کہ آگ کے اندر رکھا جائے تو اس کی تپش سے اس کا زنگ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، لوہا صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہمارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت سے، کہ جب ہم برائیاں کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کرتے، جب ہم نماز سے دور ہو جاتے ہیں تو مشکلیں ہمیں گھیر لیتی ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر غرق غبار جو ہے مٹی لگ جاتی ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے ہمارا دل۔ جب ہمارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو ہمیں انسانیت کی فکر نہیں رہتی، ہمیں آخرت کی فکر نہیں رہتی، ہمیں بھول جاتا ہے، ہمیں ہمارے ذہن پر یہی سوار ہوتا ہے کہ بس ہم ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ بس ہم ہیں، ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں۔ ہمیشہ جب بندے کا دل صاف ہوگا تو اس کو آخرت کی فکر ہوگی، جب آخرت کی فکر ہوگی تو اس کے اندر مخلوق کی محبت ہوگی، وہ برائی سے لوگوں کو روکے گا، خود بھی رکے گا، اور انس ہوگا، محبت ہوگی اس کے دل کے اندر، ایک پیار ہوگا دل میں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا دل کو آئینے کی طرح صاف کر دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ ضرور کریں کہ آپ کا دل آئینے کی طرح انشاءاللہ صاف ہو جائے گا۔ تو پلیز ویڈیو کو شیئر کر دیں۔